الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى في مقام آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید مختلف آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں جواب دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ یہ صرف مجھے ہی پکاریں اور میرے اوپر پکا یقین کریں تاکہ یہ لوگ ہدایت پا لیں۔
قرآن کریم کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ جو مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ کو پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ان قریب وہ لوگ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اور قرآن کریم کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ، اور انسان کے دل کے اندر جو وساوس آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہی ہے، یعنی دعا کرنا گویا کہ عبادت میں مصروف ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے عبادت میں مصروف ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز، عبادت کا نچوڑ اور عبادت کا خلاصہ وہ دعا ہے۔ یعنی انسان عبادت اس لیے ہی کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے، تاکہ وہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کر سکے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کو دعا سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ ہے ہی نہیں، یعنی اللہ کو دعا کرنا یہ عمل بڑا پسندیدہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے اور احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان ہر حال میں اللہ کو پکارے، انسان پر جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، انسان کو جب بھی کوئی ضرورت محسوس ہو، انسان کسی بھی حالت میں ہو، صرف اور صرف اللہ کو پکارے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ انسان کے اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہوئے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، زندگی گزر گئی لیکن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ ایسا نہیں، اللہ ہر انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین ان اسباب کو اختیار کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ وہ اسباب کیا ہیں جن کو اختیار کیا جائے تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کو پکارے اخلاص کے ساتھ۔ جس دعا کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مانگنا یہ دکھلاوا تھا کہ تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، تو وہ اب دعائیں بھی کر رہا ہے لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر ریاکاری آ چکی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ یہ بہت بڑا بزرگ ہے، اس وجہ سے اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے پہلی شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ اور دوسری شرط دعا کی قبولیت کے لیے اگر اس کو اختیار کیا جائے گا دعا قبول ہوئے گی، وہ یہ ہے کہ رزق حلال کے بعد دعا کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان جس کے بال پر گندہ ہے اور اس کا لباس بھی گندہ ہے، اس کے پاؤں کے اندر جوتیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ دیکھ کر اس پر ترس آ جائے،
لیکن اس کا کھانا اور اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جاتا ہے، اب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو لقمہ گیا وہ ہے حرام کا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں پر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو خطاب کیا تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ جب انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو یہ حکم ہے تو پھر تو امت کے لیے تو بطریق اولیٰ یہ حکم ہوگا۔ اور پھر دوسری بات علماء نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا، اللہ نے کہا پاکیزہ کھاؤ نیک اعمال کرو، پتہ چلا جس کا کھانا حلال کا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اس کے لیے نیک اعمال کرنا بھی آسان ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کو نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب نیک اعمال کی توفیق نہیں تو پھر ایسے آدمی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام کیا جائے، پھر دعائیں کی جائیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے جب مانگا جائے تو اس وقت اللہ پر مکمل یقین ہو کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کریں۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم اللہ سے تم صرف اللہ ہی کو پکارو اور تمہیں یقین ہو کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ بِقَلْبٍ غَافِلٍ، اور جان لو اللہ غافل دل کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان دعا مانگنے سے پہلے اس کا کھانا پینا وہ حلال کا ہو، اور پھر دوسری شرط یہ ہے دعا کرتے وقت صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارے اخلاص کے ساتھ، اور تیسری یہ ہے کہ دعا کرتے وقت اس کی توجہ بھی ہو اور یقین ہو کہ میری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گے۔ آج ہم دعاؤں میں ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی، کوئی دائیں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بائیں طرف دیکھ رہا ہے، کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے جسم کے کسی حصے کو کھجا رہا ہے، 2-3 الفاظ رٹے رٹائے وہ ادا کیے اور سمجھتے ہم نے دعا کر لی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رزق حلال کے بعد اخلاص کے ساتھ پکے یقین کے ساتھ ہاتھ کو سینے کے برابر اٹھایا جائے، اور پھر اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا جائے جیسے کسی سے مانگا جاتا ہے، اور پھر اس پر یقین ہو کہ اللہ میری ان دعاؤں کو قبول کریں گے، تو پھر اللہ ایسے آدمی کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر حضرت ابی معلب رضی اللہ عنہ کے حالات کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ انس رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت معلب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے سفر پر نکلے، اور سفر کرتے رہے ایک بیابان جگہ کے اندر پہنچے، وہاں پر اپنی سواری روکی اور نماز پڑھنے کا وقت ہو چکا تھا، نماز کے لیے رک گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اچانک دیکھا کہ چند لوگ سامنے سے ظاہر ہوئے، ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اس نے آ کر کہا کہ میں ڈاکو ہوں، میں تمہارا مال بھی چھینوں گا اور تمہیں قتل بھی کروں گا۔ معلب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں مال چاہیے مال لے لو، سواری چاہیے سواری لے لو، مجھے قتل کرنے سے کیا ملے گا، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے ڈاکو نے کہا میری عادت یہ ہے کہ میں مال بھی لیتا ہوں قتل بھی کرتا ہوں، میں چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو۔ تو حضرت معلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو،
پھر بھلے تم مجھے قتل بھی کر دینا۔ تو اس ڈاکو نے کہا کہ تم 2 کے بجائے 4 پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ اب جس کا یقین اللہ پر مضبوط نہ ہو تو پھر اس کو اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کا یقین اللہ پر نہیں تھا، اس لیے کہا 2 کے بجائے 4 پڑھ لو۔ کیا ہوتا ہے اس سے؟ اس صحابی کا یقین اللہ پر مضبوط تھا کہ اللہ سے تعلق جوڑوں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ اس مشکل سے مجھے نکالیں گے۔ تو اس صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہے اور اتنا قد آور ہے کہ گویا کہ اس کا قد آسمان کو چھو رہا ہے، اور سفید لباس میں ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، خوبصورت ہے۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس ڈاکو کا سر قلم کر دیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے کہ ڈاکو سے جان تو چھوٹی، اللہ کی مدد آئی۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے کہ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ ایسا انسان تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا قد آور، اتنا طاقتور، اتنا خوبصورت، یہ کیسا انسان ہے؟ تو میں نے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا، تو نے مجھے ڈاکو سے بچایا ہے، اپنا تعارف تو کرواتا ہوا جا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب تو نے دعا کی، نماز میں مشغول ہوا تو 4تھے آسمان پر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اور پھر جب تو نے دوبارہ دعا کی تو ایک آواز آئی، اور یہ آواز تھی کہ جاؤ میرا بندہ مشکل میں ہے اور جا کر اس کی مدد کرو، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ پر کتنا پکا یقین تھا، جب وہ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں کے اندر اس طرح تاثیر ہوتی تھی، اتنی طاقت ہوتی تھی، انہیں یقین ہوتا تھا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ آج ہمیں اپنی دعاؤں پر یقین نہیں ہوتا، ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، اور پھر گلے اور شکوے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، کسی چیز کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہی چیز بیائی نہیں، وہی چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی، اللہ نے مجھے دے دی۔ بعض دفعہ دعا کی قبولیت کی ایک دوسری صورت ہوتی ہے، انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ اس کے حالات سے زیادہ واقف ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کو پر ایک پریشانی آنے والی، بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اللہ اس دعا کے بدلے میں اس کی اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں کہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے یہ چیز اتنی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ پریشانی کا دور ہو جانا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی کبھی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے وہ آنے والی پریشانی اور تکلیف مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، حالانکہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور بعض دفعہ انسان کی دعا کی قبولیت کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے، انسان چونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان ہے۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں جس کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، لیکن حقیقت میں اللہ جانتے ہیں کہ یہ چیز اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ انسان دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے مال دے دے، اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو میں مال دوں گا تو یہ فتنے میں پڑ جائے گا، یہ ناشکری میں پڑ جائے گا، یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، اس لیے اللہ اس کو مال نہیں دیتے۔ انسان دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اگر اس کو اولاد دی تو اس اولاد کی وجہ سے یہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی، یہ زندگی اس کی جو ہے خراب ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کی دعاؤں کو دنیا کے اندر قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب انسان اپنی دعاؤں جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی ان کے اجر اور ثواب کو قیامت کے دن دیکھے گا، اتنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تو
اس وقت یہ خواہش ظاہر کرے گا کاش کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ میری کوئی دعا کو قبول ہی نہ کرتا۔ تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت گزرے، جب یہ پیدا ہوئے تو چند دنوں کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ بڑی پریشان ہوئی، رات کو تہجد میں اٹھی، دعا کرتے رہی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی رہی، ہے اللہ میں نے تو نیت یہ کی تھی میں اپنے اس بچے کو دین سکھلاؤں گی اور احادیث پڑھواؤں گی اور یہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، یا اللہ یہ تو اس کی بینائی چلی گئی، تو قادر ہے، تو ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کا مالک ہے، کہ اللہ تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اس کی بینائی عطا فرما دے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن خواب دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تیرے بیٹے کو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ چوتھے دن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی آ گئی تھی۔ تو دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1 والدین کی دعا اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں، خواہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں یا بد دعا کریں، اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ دوسری مظلوم کی دعا کہ وہ جب اللہ کو پکارتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تیسرا مسافر جب سفر کے اندر ہوتا ہے اس وقت اگر وہ دعا کرے اللہ ایسے آدمی کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لی جائیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا دلائل النبوت کے اندر۔ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی وہ جہاد کے سفر کے لیے جا رہا تھا اور اس کے پاس جو ہے بہت سارے ہتھیار بھی تھے، نیزے بھی تھے، اور اس کی سواری جس سواری پر وہ بیٹھا ہوا تھا کھچر پر، اس پر وہ سوار ہو کر جا رہا تھا۔ ایک بیابان جنگل کے اندر سے اس کا گزر ہوا، وہاں پر اس نے سواری روکی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے۔ اچانک دیکھا کہ اس کا گدھا جو جس خچر پر وہ سوار تھا، گدھا یا خچر، وہ سواری جو ہے تھوڑی دیر تک جو ہے وہ کپ کپاتی رہی اور نیچے گر کر مر گئی۔ یہ آدمی بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تو اس جنگل کے اندر بیابان کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، فوراً جو ہے ادھر ادھر ڈھونڈا کہیں پانی مل جائے تاکہ وضو کر کر اللہ سے دعا ہو۔ پانی نہیں ملا، تیمم کیا، تیمم کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اے اللہ زندگی بھر آپ ہی کو پکارا ہے، آج بھی آپ ہی کو پکارتا ہوں، اے اللہ اس مشکل کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ دعا کرتے رہے، کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ خچر جو مر گیا تھا وہ کانوں کو ہلاتے ہوئے کھڑا ہوا اور ٹھیک ٹھاک جو ہے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر اس طرح طاقت رکھی۔ ایک کتاب اردو کی دعاؤں کی قبولیت کے سنہری واقعات، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا بڑا عجیب۔ ایک عرب کے ڈاکٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض لایا گیا اور وہ مریض ایسا تھا کہ جو بظاہر جس کی زندگی بچنا بڑی مشکل تھی، اس کے 90% اس کے بچنے کا آثار نہیں تھے، لیکن اس کی دل کی دھڑکن تھوڑی بہت چل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے مریض کو میرے پاس لایا گیا، ہم نے اس کو ماسک بھی لگا دیے اور جو ہے مختلف جو ہے مشینیں اس کی دل کی دھڑکن کے لیے سب کچھ، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ وہ بے ہوشی کے اندر تھا، وہ بات بھی نہیں کر سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا ایک 14 سال کا بیٹا اور اس کی بیوی روزانہ اس کے پاس آتے اور اس کی کمر کے نیچے سے اس کے کپڑے کو، اس کی سلوٹوں کو ٹھیک کرتے اور کافی دیر تک اس کے پاس کھڑے رہتے اور پھر جو ہے چلے جاتے دعا کرتے ہوئے۔ جب 1 ہفتہ گزر گیا، وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بیوی کو کہا کہ یہ آپ روزانہ یہاں پر آتی ہو، بیٹا ساتھ لے کر آتی ہو، آپ کے شوہر کی حالت تو یہ ہے کہ یہ بات بھی نہیں کر سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے اور یہ تو ہوش میں بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی مسئلہ ہوگا ہم آپ کو فون پر بتا دیں گے، آپ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون پھر بھی آنے لگی۔ چند دنوں کے بعد تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اس طریقے سے۔ 1 مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ وہ آدمی اچانک اٹھا، اس کے
ناک پر ماسک لگا ہوا تھا، اس نے ماسک اتارا اور اس نے جو مشینیں لگی ہوئی تھیں وہ فوراً اس نے جو ہے کہا کہ آؤ یہ مشینیں ہٹاؤ، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے کچھ تکلیف نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر سارے جلدی سے آئے اور پورا چیک اپ کیا، دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ آدمی جس کے بچنے کے چانس نہیں تھے کہ 90%، وہ کہتا ہماری میڈیکل رپورٹ کے مطابق 90% اس کے بچنے کے آثار نہیں تھے، صرف 10% اس کی دل کی دھڑکن چل رہی تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جو ہے اس کی بیوی کو فون کیا اور اسے اطلاع دی کہ آپ کے شوہر ٹھیک ہو چکے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو وہ خاتون اور اپنے بچے کو ساتھ لیتے ہوئے فوراً بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئیں اور آ کر ملی۔ تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے 23 سال ہو چکے ہیں اس شعبے کے اندر، میں نے آج تک اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جس کے بچنے کا آثار بظاہر میڈیکل رپورٹ کے حساب سے نہیں تھے، اچانک وہ ٹھیک ہو گیا اور سارے اس کے عضلات، سارے اعضاء اس کے ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، اس کو کچھ بیماری ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس خاتون سے پوچھا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے زندگی میں، آپ نے کوئی عمل تو ایسا کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شوہر کو صحت عطا فرمائی؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں جب یہاں پر روزانہ آتی اللہ سے دعا مانگتی، اپنے بیٹے کو بھی کہتی، اور پھر جب یہاں سے جاتی تو میں جا کر میں نے چونکہ علماء سے یہ بات سنی تھی کہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور صدقہ دینے سے اللہ بیماریوں کو دور کرتے ہیں، تو میں یہاں سے جب جاتی تو ایک غریب بستی کے اندر جا کر غریبوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی۔ میرا صرف یہی عمل ہے، مجھے یہی معلوم ہے کہ اللہ نے میری دعاؤں کو اور صدقہ دینے کی وجہ سے میرے شوہر کو صحت عطا کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر تاثیر رکھی ہے، دعاؤں کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، صدقے کے ذریعے سے اللہ بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی مانگے اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ بِقَلْبٍ غَافِلٍ، اللہ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو بے توجہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو سستی کے ساتھ، جس کی اخلاص جس کے اندر نہیں ہوتا، جس کی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہ کرے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر ایک وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو کیوں قبول کریں گے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں۔ نہیں، اللہ دعا قبول کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے دل کے اندر یقین نہیں ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں فلاں سے دعا کراؤ گے تو وہ قبول ہوگی، اب خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود بھی کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اپنے والدین سے بھی دعا کرائیں۔